کربلائی اور جدید مرثیے کے امتیازات۔ اردو میں مرثیے کی 3 قسمیں ہیں: کربلائی مرثیہ نگاری، شخصی مرثیہ نگاری، جدید مرثیہ نگاری۔ یہ تقسیم موضوعات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ کربلائی مرثیہ واقعہ کربلا کی شہادت کی کہانی ہے۔ شخصی مرثیہ واقعہ کربلا سے الگ افراد کی موت کی کہانی اور نشانی ہے، اور جدید مرثیہ واقعہ کربلا کی شہادت کے حوالے سے حالات حاضرہ کی کہانی ہے۔ اس سبق میں کربلائی مرثیے اور جدید مرثیے کے امتیازات زیر بحث ہیں۔ اگر مستحکم جواز ہو تو کئی صنف میں ایجاد و اختراع عیب نہیں، انہیں صحت مند رجحانات سے تعبیر کیا جانا چاہیے۔ کربلائی مرثیے میں عقیدت اور مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے حق کے لیے لڑنے والوں کی ناحق موت پر آنسو بہانے کو اپنا اخلاقی اور دینی فرض سمجھا گیا ہے، تو جدید مرثیے میں پیغامات حسین کو وصیت مان کر حالات حاضرہ کو سدھارنے کی کوشش کی گئی۔ اس سبق کا مقصد کربلائی اور جدید مرثیے دونوں کی الگ الگ پہچان ہے۔ دونوں اصناف مرثیہ کے پیغامات جدا ہیں۔ کربلائی مرثیے کی طویل تاریخ ہے، جبکہ جدید مرثیے کے ابھی 100 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ ان مرثیوں میں انسانی زندگی کے نشیب و فراز اور حق و ناحق کی پہچان ملتی ہے۔ یہ ادب کے دائرے ہیں جو زندگی کو باادب بنانا سکھاتے ہیں۔ مرثیے کی اس روایت اور جدت میں کیا فرق ہے؟ مرثیے کی مناسبت سے ایک ہونے کے باوجود اس کے امتیازات کیا ہیں؟ اسے سمجھنا بھی ہمارا علمی تقاضا ہے، لہٰذا اس سبق میں اسی نقطے سے بحث کی جائے گی۔ یہاں مراثی سے مثالیں کم سے کم پیش کی جائیں گی، لیکن جہاں ناگزیر ہوگا وہاں مثالیں ضرور دی جائیں گی۔ کربلائی اور جدید مرثیے کا مفہوم۔ کربلائی مرثیے کو روایتی مرثیہ یا قدیم مرثیہ بھی کہا جاتا ہے، جن کا تعلق سانحہ کربلا کے واقعات سے ہے، اور جہاں حضرت امام حسین، ان کے گھر والے اور ان کے رفقا حق کا پرچم لے کر کھڑے تھے، اور یزیدی فوجیں باطل کی خونخوار طاقت بن کر جنگ پر آمادہ تھیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا بے دردی سے تہہ تیغ کر دیے گئے۔ اسی سانحے کا بیانیہ انداز سے ہم روایتی مرثیوں میں مطالعہ کرتے ہیں۔ روایتی مرثیوں میں ہم حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں، جبکہ جدید مرثیے میں واقعہ کربلا سے ایک روحانی طاقت حاصل کر کے اپنے معاصر کی یزیدی طاقتوں سے لڑنے کی ہمت اور حوصلہ پاتے۔ کربلائی مرثیہ اپنے بیانیہ انداز سے حق و باطل کی شناخت کراتا ہے اور حق کے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی پر ماتم کرتا ہے، جبکہ جدید مرثیہ سانحہ کربلا کے پیغام اور مقاصد کو اپنے زمانے میں فعال اور متحرک بنانا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو اپنا آئیڈیل ہیرو مانتا ہے۔ کربلائی اور جدید مرثیے کے امتیازات۔ کربلائی اور جدید مرثیے میں قدر مشترک مرثیہ ہے، دونوں کا ماخذ ایک ہے، بس ماخذ کی بنیاد جدا جدا ہے، اس لیے مضامین اور موضوعات بھی الگ الگ ہیں۔ کربلائی مرثیہ اپنے واقعے کے بیانیہ پہلو پر زور دیتا ہے، جبکہ جدید مرثیہ واقعے کے علامتی پہلو کو روشن کرتا ہے۔ مرثیے کے لیے کربلائی اور جدید کے سابقے کو معنوی اور زمانی اعتبار سے قطعی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے جدید دور میں بھی کربلائی مرثیے لکھے جا رہے ہیں، اور ماضی کی قدیم روایتوں میں بھی جدید مرثیے کی تلاش کی گئی ہے۔ ان دونوں میں بس موضوع اور مواد کا فرق ہے۔ کربلائی مرثیے کی مثال میں ایک شعر ملاحظہ کیجیے: لرزا ہے قبر فاتح بدر و حنین کو، لرزا ہے قبر فاتح بدر و حنین کو، مارا تیرے یزید نے پیاسا حسین کو۔ جدید مرثیے کی مثال دیکھیے: اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اے زندگی
جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ ان مثالوں میں کربلائی مرثیے میں بیانیہ پہلو بہت واضح ہے، جبکہ دوسری مثال میں علامتی پہلو نمایاں ہے۔ یعنی کربلائی مرثیے میں بیان شہادت پر زور دیا جاتا ہے اور جدید مرثیے میں مقصد شہادت پر زور دیا جاتا ہے۔ کربلائی مرثیے میں واقعہ کربلا میں جو کچھ پیش آیا ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں شاعر کی نظر ایک کیمرہ مین کی طرح ہوتی ہے اور وہ صرف اتنا ہی فوٹو کھینچتا ہے جو کچھ اس کی نظروں میں سماتا ہے۔ اس حادثے کے مقاصد اور تجزیے و تنقید سے اسے بحث نہیں۔ ہاں، اگر تجزیہ کرتا بھی ہے تو صرف اتنا کہ یزید اور اس کی فوجیں ظالم تھیں اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار مظلوم تھے، لیکن ناحق میدان کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ کربلائی مرثیے میں اسی وجہ سے حزن و ملال اور گریہ و زاری کا عنصر در آیا۔ اسی رزم آرائی اور بین و ماتم سے کربلائی مرثیہ نگاروں نے اپنی نگارشات مرثیے سے رونے اور رلانے کا کام لیا۔ یہ ایک مذہبی عقیدت تھی جس کی شعوری طور پر پاسداری کی گئی۔ یہ کار ثواب اور توشہ آخرت سمجھا جاتا ہے، جس کا احترام کربلائی مرثیہ نگاروں کے لیے لازم ہے۔ مثلا مرثیہ ایسا ہے تو نے یہ کہا، جس سے حاصل ہو دو جگ کا مرتبہ، جس سے حاصل ہو دو جگ کا مرتبہ، ہے یقین دل پر میرے روز جزا، تجھ کو بخشا دیں گے شاہ تاجدار۔ جدید مرثیہ رونے لڑانے کے بجائے واقعہ کربلا سے درس لے کر زمانے کے مظالم سے چھٹکارا پانے کے لیے جھنجھوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہ طرز مرثیہ خواب سے بیدار کرنے کا کام کرتا ہے۔ مثلا کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا محیط ساغر باطل میں جا کر ڈوب جا، یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے۔ کربلائی مرثیوں میں رزم آرائی کے پہلو نے مبالغہ آرائی اور شاعرانہ تعلیق کو فروغ دیا۔ مجاہدوں کی کردار سازی، ان کے اسلاف کی نیک نامی، ان کی بہادری، تلوار اور گھوڑے کی مبالغہ آمیز بہادری، میدان جنگ میں لوگوں کی بے پناہ بھیڑ، ہزاروں کو لاکھوں اور کروڑوں میں بیان کرنے اور ان سے حیرت انگیز سما باندھنے کا ہنر کربلائی مرثیہ نگاری کا ترے امتیاز ہے۔ کربلائی مرثیے کا شاعر جب میدان جنگ میں گھوڑے کی تیز رفتاری کا نقشہ کھینچتا ہے تو کہتا ہے، ایسا اڑا کہ وہم و گما سے گزر گیا، سایہ وہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا۔ جنگ میں جب پیاسوں کی تڑپ انہیں بیکل کرتی ہے تو شاعرانہ تعلی یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ جدید مرثیے میں یہ مبالغہ آرائی معیوب ہے، لیکن حقیقت حال کے تناظر میں باتیں کی جاتی ہیں۔ کربلائی مرثیہ نگاروں نے واقع کربلا کے بیان اور خانوادہ حسین کے اخلاق حسنہ کا بیان کرتے ہوئے انسانی ہمدردی اور عزت و ناموس کے پہلو کو بھی روشن کیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کے آداب و اطوار پر بھی روشنی ڈالی۔ دلگیر جیسے ہندو شاعر کو بھی پتہ تھا کہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے بچوں کی تربیت کیسی تھی۔ ایک بند ملاحظہ کیجیے، آدا کو کھانا کھاتے جو تم دیکھو کبھی، آدا کو کھانا کھاتے جو تم دیکھیو کبھی، تو منہ کو پھیر لیجیو اے میری لاڈلی، گر مقتضائے سن سے نہ مانے تمہارا جی،
تو دل میں یاد کیجیو حالت حسین کی، ہر چند عمر چھوٹی ہے اور بھوکی پیاسی ہو، پر دل میں یہ تو سوچو کہ کس کی نواسی ہو۔ کربلائی مرثیے میں تخاطب صرف مومنین ہوا کرتے ہیں۔ یہاں ثواب آخرت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے، جبکہ جدید مرثیے میں تمام عالم انسانیت کو مخاطب کر کے واقع کربلا سے درس لینے اور اپنے زمانے کے حالات کو راہ راست پر لانے کی بات کی جاتی ہے۔ کربلائی مرثیے میں کردار کی خصلتیں بیان کی جاتی ہیں کہ امام حسین کیسے تھے، ان کے اعزا اقربا کیسے تھے، جبکہ جدید مرثیے میں ان کے کردار سے سبق لینے اور اپنے کردار کو سنوارنے کی بات کی جاتی ہے۔ ذرا یہ طرز تحریر ملاحظہ کیجیے۔ روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھاؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، حلق سے تیغوں کا منہ موڑو تو لو نام حسین، برگ سے فولاد کو توڑو تو لو نام حسین۔ کربلائی مرثیے میں ماحول و معاشرے کی عکاسی بھی ہوتی ہے، لیکن غیر شعوری طور پر عرب کے ماحول اور معاشرے کو ہندوستانی عینک سے دیکھا گیا ہے، لیکن جدید مرثیے میں ماحول و معاشرہ شعوری طور پر داخل ہوا ہے، جو اپنی اصلیت اور واقعیت کو اجاگر کرتا ہے، اور یہی جدید مرثیے کی حقیقت پسندی ہے۔ جدید مرثیے کی یہی ذہنی آزادی ہے۔ جدید مرثیہ جمہوری نظام کے کھلے ماحول میں سانسیں لے رہا ہے، جرأت اظہار اور بے باکی اس کا جوہر خاص ہے۔ کربلائی مرثیے میں مکالماتی انداز زیادہ ہوتا ہے، اور جدید مرثیے میں تبصرہ، تجزیہ اور تنقید کو فوقیت حاصل ہے۔ کربلائی مرثیے میں تاریخ کا بیان اور جدید مرثیے میں تاریخ سازی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کربلائی مرثیے اور جدید مرثیے میں ایک واضح فرق طوالت اور اختصار کا بھی ہے۔ کربلائی مرثیے سینکڑوں اور ہزاروں بندوں پر مشتمل ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، جبکہ جدید مرثیے 100 یا اس سے کم بند پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اختصار جدید مرثیے کا وصف خاص ہے۔ جدید مرثیے سے متعلق ایک مرثیہ نگار نسیم امروہوی لکھتے ہیں، کوٹ، جدید مرثیہ وہ ہے جس میں شعوری طور پر اخلاق کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں جو سامع کے دل میں ولولہ پیدا کریں۔ اس کے علاوہ فلسفہ اور سائنس نے ذہنوں میں تجسس، تحقیق اور منطقی فکر و نظر کی جو صلاحیت پیدا کی ہے، اس کی تسکین کا موجب ہو اور لہجے سے یہ محسوس ہو کہ یہ مرثیہ ہے۔ انکوٹ۔ ادب میں یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی نئی صنف سامنے آتی ہے یا کسی صنف کی روایت سے گریز اور نئی کوپل نکل آتی ہے اور اس کی آرائش کی جاتی ہے تو کافی واویلا مچتا ہے۔ روایتی غزل سے نئی غزل، آزاد غزل، غزل نما اور پابند نظموں سے آزاد نظم، معرہ نظم اور نثری نظموں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کہیں حید پر تکرار ہے تو کہیں موضوعات و ماخذ کی لڑائی ہے۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں جدید مرثیے کی صورت نکھر کر جب سامنے آئی تو کچھ ایسا ہی شور کربلائی مرثیہ نگاری کے حامیوں میں پیدا ہوا۔ انہیں واقعے کا بیانیہ پہلو اتنا عزیز تھا کہ علامتی مرثیے کو مرثیہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید مرثیے کا مزاج اپنی اصل سے دور ہے، اس لیے ہم اسے مرثیہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ مرثیہ نہیں، مسدس ہے یا پھر منظوم مقالہ۔ وجہ یہ تھی کہ روایتی مرثیہ نگاروں میں بیشتر کا تعلق مذہب اور عقیدے سے تھا۔ مرثیے کے بیانیہ پہلو سے رونے رلانے اور ماتم کرنے کو کار ثواب سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی عزیز از جان کا قتل کر دے
تو ہمیں ملال نہ ہوگا، ہم خون کے آنسو نہیں روئیں گے۔ ایسا ہونا بھی فطری ہے، لیکن یہ بھی لازم ہے کہ شہیدوں نے میدان کربلا کی جنگ سے جو پیغامات ہمیں دیے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں، ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے۔ سماج کو یہی جدید مرثیے کا پیغام ہے، اس لیے دونوں طرز بیان کو ہم الگ الگ مرثیے کا نام دیتے ہیں۔ بیانیے کو کربلائی مرثیہ اور علامتی کو جدید مرثیہ۔ کربلائی مرثیے اور جدید مرثیے کی بحث اور اس کی تفہیم اب ہمارے لیے نئی نہیں۔ شبلی، حالی، امداد امام اثر، عبدالسلام ندوی، کلیم الدین احمد، سید عقیل رضوی، شارب ردولوی اور ہلال نقوی جیسے ناقدین کے طویل مباحث ہمارے سامنے ہیں۔ روایتی مرثیہ نگاری کے ناقدین روایتی طرز پر ہی مصر ہیں۔ نیر مسعود لکھتے ہیں، معلوم نہیں یہ کیوں سمجھ لیا گیا کہ بیانیہ عنصر مرثیے میں مناسب نہیں، اور یہ کہ گریہ و بکا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم کو تو رونے سے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری بہت بڑے مرثیہ گو ہیں، مگر ہمیں ان کے مرثیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میر انیس تو خیر بہت بڑے مرثیہ گو تھے، مگر وہ حضرات جو سیدھے سیدھے اور رواں مرثیہ کہتے ہیں ان سے بھی بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ انکوٹ۔ یہ وہ کشمکش کا دور ہے جہاں جدید مرثیے روایتی یا کربلائی مرثیوں میں ہی اب جگہ بنانے پر مصر تھے۔ طاہر حسین کاظمی کے بیانات اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جدید مرثیہ گو شعراء نے ان روایتی اجزائے ترکیبی کو قلعدم تو قرار نہیں دیا جو قدیم مرثیہ گوئی کا جزو لا ینفک تھے، البتہ ان کی سختی سے پابندی کو اپنے اوپر لازم قرار نہیں دیا۔ زمانے کے حالات اور ذہنی پس منظر میں تبدیلی کے ساتھ تلوار اور گھوڑے کی تعریف کب تک ہوتی، نیز ان موضوعات پر انیس کا مقابلہ محال تھا جیسا کہ ادب میں ہوتا آیا ہے۔ بعد کے شعراء نے نئے نئے راستے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جمیل مظہری، جوش ملیح آبادی، آل رضا، نسیم امروہوی، نجم آفندی وغیرہ نے اوج کے انداز کی بڑی حد تک تقلید کی اور مرثیے کے ابتدائی حصوں گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف کے بجائے اپنے دور کے معاشرے اور اس کے تہذیبی مسائل کے ذکر کو جگہ دی۔ اس دور کی اہم ترین ملک گیر تحریک یعنی تحریک آزادی ایک زندہ اور بیدار ذہن کے لیے انسانی فرائض اور دوسرے اہم معاشرتی مسائل کو مراسی میں جگہ دی۔ انکوٹ۔ کربلائی مرثیے میں جس طرح حیت کی قید و بند نہیں، اسی طرح جدید مرثیے میں بھی حیت کی قید و بند نہیں۔ تمام حیتوں میں کربلائی مرثیے بھی ملتے ہیں اور جدید مرثیے بھی۔ کربلائی مرثیے کے 9 اجزائے ترکیبی چہرہ، سراپا، ماجرا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین بھی طے کیے گئے، لیکن جدید مرثیہ اس قید سے آزاد ہے۔ جدید مرثیہ اپنی روایت میں ایک نئی معنویت کا اضافہ کرتا ہے۔ جدید مرثیے کی خصوصیت اس کا فکری پہلو اور اس کا تجزیاتی اسلوب ہے۔ کربلائی مرثیے میں کربلا حق کی کہانی ہے اور جدید مرثیے میں کربلا حق کی نشانی ہے۔ کربلائی مرثیہ حکایت ہے اور جدید مرثیہ حکایت کی وضاحت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور اپنے احساس و شعور کے حوالے سے وقت اور ضرورت کے مطابق واقعہ کربلا سے مضامین نو کی خوشا چینی کرتا رہا ہے۔ جدید مرثیے نے بھی ان باتوں کا جواز وہیں سے اخذ کیا ہے۔ کربلائی مرثیے کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں واقعے کے بیانیہ جز کو اہمیت دی گئی ہے۔ مرثیہ اس نقطے پر گھومتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا، اس سے کوئی بحث نہیں کہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ جدید مرثیے کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مغربی سامراج کا چیلنج تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے تمام ورثے اور روایات کو تاریخی اسباب و علل کے حوالے سے سمجھا جائے، اپنی غلطیوں اور خامیوں کا احتساب کیا جائے اور اپنی روایت کو زندگی اور تاریخ کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے علمی استدلال کے ساتھ ساتھ عملی طریقہ کار دریافت کیا جائے۔
اپنی روایت کو زندگی اور تاریخ کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے علمی استدلال اور عملی طریقہ کار دریافت کیا جائے۔ اسی تناظر میں نہ صرف مرثیہ پورے ادب میں اصلاح و تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی، مرثیے میں بھی بیانیہ پہلو کی جگہ مقصدی پہلو اجاگر کیا جانے لگا۔ ادب کی دیگر اصناف میں تبدیلیوں کا استقبال کیا گیا، لیکن مرثیے کے لیے روایتی حصار بندی سے نکلنا آج بھی جوئے شیر کے لانے سے کم نہیں۔ اس پر خود ساختہ مذہبی عنان کھینچی ہوئی ہے۔ روایت پسندوں کو اعتراض ہے کہ مرثیے کا جدید مزاج مرثیے کی اصل سے دور جا پڑا ہے۔ جدید مرثیہ مرثیہ نہیں، مسدس ہے یا منظوم مقالہ۔ ایسے تاثرات اور مفروضے جدید مرثیہ نگاروں کے لیے نیش زدن سے کم نہیں۔ ہمارا ذہن و شعور اگر حقیقت شناس ہے تو تہذیبی و سماجی یا عقیدت کی بنیاد پر مرثیے کی جدید مزاج کو اس کی اصل سے منقطع نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے عزیز از جان کا کسی نے قتل کر دیا ہے، تو یہ فطری امر ہے کہ ہمارا دل ملول ہوگا۔ اگر ہم میں قصاص کی سکت نہیں تو اشکوں کی لڑی کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن ساتھ ہی اس عزیز از جان نے ہمیں جو وصیت کی ہے اور جو پیغامات دیے ہیں، کیا اس کی تعمیل و تکمیل ہم پر فرض نہیں؟ جواب خود بخود مل جاتا ہے کہ ہم ان کے پیغامات قطعی فراموش نہیں کر سکتے۔ مرثیے کی یہی مستحکم بنیاد ہے اور رہے گی۔ اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، جدید مرثیے کی اصل سے تعلق نہیں، صرف یک رخ مفہوم سے کسی نقطے کی توضیح پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم جدید مرثیے کو مرثیہ یا رسائی ادب کے علاوہ کسی اور نام سے پکاریں۔ جدید عہد کی خصوصیت تجزیہ و تحلیل ہے، بحث و جدل ہے، جد و جہد کے ساتھ انقلابات کا زمانہ ہے۔ اسی غرض سے واقعہ کربلا سے لوگوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے جو جواں ہمت کرداروں کو از سر نو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تبدیلی اور جدید مرثیہ کا رنگ روایت پسندوں کے نزدیک قابل قبول نہ ہو، اور اصرار کیا گیا کہ سانحہ کربلا کے بیانیہ پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ وقت اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اور ادب کسی حصار اور قید و بند کو قبول نہیں کرتا۔ رشید احمد صدیقی کے بقول جدید اور قدیم کی آمیزش اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ زندگی، اس سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ڈرانا۔ ادب سنت اللہ نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو۔ شعر و ادب انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور انسانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اسے ڈھالتے رہیں۔ پروفیسر ہلال نقوی نے اپنی کتاب 20ویں صدی اور جدید مرثیہ میں ٹھیک ہی لکھا ہے کہ اگر عہد کے تقاضوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی جائیں تو تخلیقی سوتے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر شارب ردولوی نے اس مسئلے پر کھل کر بحث کی اور کہا یہ تو تھا نہیں کہ یہ کارواں جدید مرثیہ گوئی رک جاتا اور دنیا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے انیس و دبیر کے مرثیے یعنی کربلائی مرثیے پڑھتی رہتی۔ آپ چاہے اقرار کریں یا انکار، جیسے جیسے تبدیلیاں ہوں گی ویسے ویسے شاعری میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری زندگی کے ساتھ بھی تو مرثیہ جڑا ہوا ہے، ہم بھی اسی کربلا سے گزر رہے ہیں۔ مرثیہ خواہ کربلائی ہو یا جدید، یہ ادب میں شامل ہے۔ سید عقیل رضوی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ اسے ادب کے علاوہ کچھ اور سمجھا جائے۔ ادب میں اقرار و انکار کی بحث چلتی رہی، اور جدید مرثیے نے بھی کربلائی مرثیے کے دوش بدوش اپنی پہچان بنا لی۔ اب کربلائی اور جدید مرثیوں کے دو بند ملاحظہ کریں اور ان کی روایت اور جدت کے فرق کو سمجھیں۔ حضرت عباس کے مجاہدانہ کارنامے کربلائی مرثیے کے ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔ تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں، مہلت نہ ایک کو دمے جنگو جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں، منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہیں گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے۔
گپ ہانکنے اور مبالغے کی گنجائش ادب میں ہی نکلتی ہے، شریعت میں نہیں۔ کربلائی مرثیے کا دوسرا بند ملاحظہ کیجیے اور کہانی پر غور کیجیے۔ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب آئے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رحلے دیں سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ اس طرح کربلائی مرثیوں کے بیانیے میں ابتدائیہ کا پس منظر کے جنگ کے وقت کیسا سما تھا، جنگ کرنے والا میدان جنگ میں جا رہا ہے، کربلا کا میدان اور فرات کے ساحل کا کیسا سما ہے، دھوپ، ہوا، موسم، ریت، پہاڑ، جنگل، چرند پرند کی حرکت و عمل کیا ہے، حسینی خیمے سے جانباز لڑنے کو جا رہے ہیں۔ جنگ میں پہنچنے کے بعد دشمن کے خیموں میں خوف و ہراس کا پھیل جانا، حسینی ہیرو کا دشمن کو للکارنا، اپنے اور اپنے اسلاف کی بہادریوں اور کارگزاریوں کی دشمن پر دھاک بٹھانا، جنگ کی تصویر کشی، گھوڑے اور تلوار کے ساتھ فن سپہ گری سے واقفیت، فتح و شکست کا منظر، جنگ کرتے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت اور بالآخر بین و ماتم اور آہ و بکا کا ماحول، یہی وہ پہلو ہیں جن کا کربلائی مرثیوں میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جدید مرثیوں سے دو بند ملاحظہ کیجیے اور اس کے علامتی پہلو پر غور کیجیے۔ مجروح پھر سے عدل و مساوات کا شعار، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفہ انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوے بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ اوپر اس بند کو دیکھتے ہوئے 1919 میں جنرل ڈائر کی جلیان والا باغ میں بربریت کو سامنے رکھیں۔ اس ضمن میں دوسری مثال ملاحظہ کیجیے۔ پس منظر یہ ہے کہ جس سال جارج پنجم کی جوبلی منائی گئی، ماہ اذا کی پرواہ کیے بغیر اس نے لکھنؤ کے امام باڑوں میں چراغاں کا حکم دے دیا تھا، لیکن حامیان حسین نے کوئی احتجاج بلند نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، خطبہ حضرت کا مدلل تھا جوابی چپ تھے، خطبہ حضرت کا مدلل تھا جوابی چپ تھے، عمل سود و زیاں کے حسابی چپ تھے، نظر آتی تھی انہیں اپنی خرابی چپ تھے، انتہا یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابی چپ تھے، انتہا یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابی چپ تھے، گونج کر رہ گئی شاہ دوسرا کی آواز، ایک بندہ نہ اٹھا سن کے خدا کی آواز۔ جمیل مظہری کا بند ہے یہ۔ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جدید مرثیہ نگاروں نے اپنے عہد کی یزیدی طاقتوں کے خلاف حسینی قوتوں کو بیدار کرنے کی کیسی کوششیں کی ہیں۔ یہی جدید مرثیوں کا اصل مزاج ہے، اس سے اس کی اصل پہچان قائم ہوتی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلائی اور جدید مرثیے کا ماخذ ایک ہی مرکز ہے، لیکن ان کے موضوعات جدا جدا ہیں۔ کربلائی مرثیہ واقعہ کربلا کے بیانیہ پہلو کو اپنا ماخذ تسلیم کرتا ہے، جبکہ جدید مرثیہ واقعہ کربلا کے مقصدی پہلو پر زور دیتا ہے۔ کربلائی مرثیہ واقعہ کربلا کی کہانی اور جدید مرثیہ واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ کربلائی مرثیہ یاد ماضی ہے اور جدید مرثیہ حساب روزگار ہے۔ یہاں سانحہ کربلا کے حق پرست جانبازوں سے ہمت اور حوصلے طلب کیے جاتے ہیں، جو زمانے کے یزیدی قوتوں کو مات دے سکے۔ دونوں کے ماخذ ایک ہوتے ہوئے بھی ان کے پیغامات جدا جدا ہیں۔ کربلائی مرثیے کا اصل مقصد سانحہ کربلا میں رونما ہونے والے مظالم کو بیان کرنا، اپنے بیان میں درد و کرب پیدا کرنا اور گریہ و ماتم سے ثواب آخرت حاصل کرنا ہے۔ جدید مرثیہ سانحہ کربلا کے جانبازوں سے فقط ہمت اور حوصلے حاصل کرتا ہے
اور زمانے سے باطل قوتوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔ کربلائی اور جدید دونوں کا اسلوب رسائی ہے، اس لیے انہیں مرثیہ کہا جاتا ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے اور پیغامات کے اعتبار سے دونوں کا ہدف جدا جدا ہے۔ اس لیے انہیں مرثیے کی الگ الگ شاخوں یعنی کربلائی مرثیہ اور جدید مرثیے کے ذیل میں رکھا جاتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے دونوں کی تاریخ یکساں ہے۔ ان دونوں انواع مرثیہ کے لیے کبھی حیت کی قید و بند نہیں رہی۔ شاعری کی لگ بھگ تمام حیتوں میں ان دونوں طرح کے مراثی کا سرمایہ ہے۔ مسدس کی حیت دونوں طرح کے مرثیے کو خوب راس آئی۔ مسدس ان کی مشہور حیت کہی جا سکتی ہے لیکن مخصوص نہیں۔ ان دونوں کی کلی طور پر موضوعات کی مناسبت سے پہچان ہوتی ہے اور اسی بنا پر ان کی تعریفیں بھی کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں جدید مرثیے کو کربلائی مرثیے کے بیچ اپنی پہچان بنانے میں دشواری ضرور آئی، لیکن اب یہ مسئلہ صاف ہو چکا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سانحۂ کربلا میں کیا کیا ہوا، حسین اور ان کے احباب کیسے تھے، تو یہ کربلائی مرثیے کا موضوع کہلائے گا، اور یہ کہا جائے کہ سانحۂ کربلا کیوں ہوا، حسین اور ان کے احباب بہت بہادر تھے، حق کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں، تم بھی ویسا ہی بنو اور زمانے کی یزیدی فوجوں سے لڑ کر انہیں نیست و نابود کر دو، تو یہ جدید مرثیہ کہلائے گا۔